للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ العلت الرابعہ، چوتھی جو ہے وہ علت ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ آج کے کہہ درس ہے یہاں سے، تو وہ کیا ہے؟ التعریف ہے۔ علت رابعہ کو ہم عام طور پہ علم کے طور پہ پڑھتے ہیں کہ ایک اسم ہے، اگر وہ علم ہے تو یہ ایک کیا علت بنے گی۔ اس علم کو مصنف نے یہاں پہ تعبیر کیا تعریف سے کہ معرفہ ہونا چاہیے۔ اب معرفہ کی اقسام ہے، معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم کیا ہے؟ علم کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کون سی معرفہ کی قسمیں ہیں؟ مثلا ضمیر ایک قسم ہے معرفہ کی، اس میں موصول ہے معرفہ کی قسم۔ اور کون سی معرفہ کی قسم ہے؟ وہ اس میں اشارہ جو ہے وہ کی معرفہ کی قسم ہے۔ اور مثال تو معرفہ کی کیا قسم تھی کہ جو معرف الف لام جس کے اوپر لگ جاتی ہے معرفہ والی وہ ہے، یا جو الف لام کی طرف مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوگی۔ تو مصنف نے کہا ہے کہ ان ساری قسموں میں سے ہماری مراد تعریف سے کیا ہے؟ علم ہی ہے۔ سیدھا علم کہہ دیتے پھر بھی ٹھیک تھی، لیکن اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ چیز تعریف اس کے اندر آتی ہے، علم۔ والمراد بہ تعریف العلمیت، اس سے مراد کیا ہے؟ علمیت والی تعریف ہے، یعنی ایسا معرفہ جو علم والا کیا ہو؟ معرفہ ہو۔ لأن المضمرات والاشارات والموصولات، مضمرات بھی کیا معرفہ ہے؟ مضمرات سے کیا مراد ہے؟ ضمیر ہوا اسماء اشارات لے لیں اور موصولات الذی وغیرہ لے لیں، ٹھیک ہے، الذی لا سبیل لدخول تعریف فی ھذا الباب، یہ جو معرفہ کی قسمیں ہیں نا، مضمر، اشارہ اور موصول، لا سبیلا، کوئی وجہ نہیں بنتی، کوئی راستہ نہیں بنتا کہ لدخول تعریفیہ کہ ان کے معرفہ ہونے کو آپ داخل کریں کس میں؟ فی ھذا الباب، اس باب میں۔ کون سا باب؟ جس میں اسباب آپ منع صرف ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک اسم جو ہے وہ غیر منصرف کیسے بنتا ہے، ان میں داخل کرنے کی کوئی ان کو وجہ نہیں بنتی۔ لأنہا مبنیات کلھا، کیونکہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ وہذا باب اعراب، اور ہم جب بات کر رہے ہیں اس میں غیر منصرف کی تو وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ معرب کی بات کر رہے ہیں، اور ہم فقط یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل منصرف ہوں گے، اعراب صرفی ہوگا یا اعراب کے غیر صرفی ہوگا، یہ ایک اصطلاح ہے ان کی۔ تو لہذا جو ہے وہ یہ تین کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے۔ اما ذوالادات والمضاف، ذوالادات سے کیا مراد ہے؟ الف لام والا، الف لام والا بھی تو معرفہ تھا نا، ادات والا۔ اور اسی طریقے سے مضاف بھی کیا ہوتا تھا؟ معرفہ ہوتا تھا۔ مضاف کس کی طرف؟ جو ان معرفہ کی طرف کسی کی طرف مضاف ہو، تو اس کو کیوں آپ نے خارج کیا جی؟ کہتے ہیں کہ فإن الاسم اذا كان غیر منصرف، کیونکہ اسم اگر پہلے سے غیر منصرف ہوا، ثم دخلت الادات، اور پھر آپ اس کے اوپر الف لام داخل کر دیں، ٹھیک ہے، او اضیفہ، یا اسے کیا کر دیں آپ؟ مضاف کر دیں، تو ان جرہ بالکسرۃ، تو یہ والا اسم کیا ہے؟ اب کسرہ کے ساتھ مجرور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی غیر منصرف رہنے کی شرط یہ رہتی ہے کہ الف لام اس کے اوپر داخل نہ ہو۔ کوئی بھی اسم ہے اگر اس کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے تو پھر اس کا اعراب صرفی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، پھر وہ جر کس کے ساتھ دی جاتی ہے؟ کسرہ کے ساتھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا جو غیر منصرف کی ہماری بات کب ہوتی ہے؟ کہ جب الف لام داخل نہ ہو اور وہ مضاف نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ مضاف ہوا یا الف لام اس کے اوپر داخل ہوئے تو پھر تو اعراب غیر منصرف کا رہتے نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، پھر تو اس کی جر کس کے ساتھ آتی ہے؟ کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ فاستحال اقتضاؤہما الجر بالفتحۃ، پس محال ہے کہ ان کا تقاضا کرنا جر کا، وہ کس کا تقاضا کرے؟ فتح کا کیا کرے؟ تقاضا کرے، ٹھیک ہے جی۔ وہیں نذن فلم یبقى الا تعریف العلمیت، پس اس صورت میں باقی نہیں رہتا سوائے کہ علمیت کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے؟ باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی یہ بات آگے بھی آئے گی کہ جس طرح ایک اختلاف بیان کریں گے کہ اگر الف لام ایک چیز کے اوپر داخل ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ ہمیشہ جر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ رہتی ہے، اور جس کے اوپر الف لام نہیں ہوتا اگر اس کو کسرہ دے رہے ہیں نا تو وہاں پہ پھر آیا ہوا ہے الف لام سے، تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ کیا دیتے ہیں؟ کسرہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ پھر ایک واضح غیر منصرف کا قانون ہمارے سامنے آتا ہے کہ الف لام داخل ہونے کی صورت میں پھر وہ غیر منصرف نہیں رہتا، وہ منصرف ہی کیا رہتا ہے۔ اگرچہ مصنف نے یہاں پہ مثالیں ذکر نہیں کی اور میں نے بھی کیا مثالیں نہیں ڈھونڈی، تو یہ مناسب تھا کہ یہاں پہ کچھ مثالیں بھی کیا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ۔ العلت الخامسہ، پانچویں جو علت ہے وہ عدل کی بنتی ہے۔ عدل کا کیا مطلب ہے؟ عدل کا مطلب ہے پھرنا۔ تحویل الاسم، کے اسم کو آپ پھیریں، من حالت، ایک حالت سے، الی حالت اخرى، دوسری حالت میں، یعنی اسم کے الفاظ میں آپ کیا کر دیں؟ رد بدل کر دیں۔ ما بقاء المعنی الاصلی، جبکہ جو معنی ہے نا وہ اصلی معنی وہ کیا باقی رہنا چاہیے۔
وہو علی ضربین، اور یہ جو عدل ہے اس کی دو قسمیں ہیں، واقع فی المعارف و واقع فی الصفات۔ ایک جو یہ ہیر پھیر ہوتا ہے وہ معرفہ میں ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے جی؟ صفات میں ہوتا ہے۔ اور معرفہ سے مراد وہی علم ہی ہے ان کی، کیونکہ یہاں پہ معرفہ ہمارے علم سے بحث ہو رہی ہے۔ فالواقع فی المعارف یاتی علی وزنین، جو تبدیلی معرفہ کے اندر یعنی علم کے اندر واقع ہوتی ہے اس کے دو وزن کیا ہوتے ہیں استعمال، کہ دو وزنوں کے اوپر کیا ہے اسم کو آپ کنورٹ کرتے ہیں۔ پہلا وزن فعل کا ہے اور دوسرا وزن کیا ہے؟ فعال کا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو فعل کا وزن ہے یہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، اور فعال کا جو وزن ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ وذالک فی المذکر، فعل کا جو وزن ہے یہ مذکر میں استعمال ہوگا۔ وعدل عن فاعل، اور آپ کیسے آپ اسم میں مذکر کو پھیریں گے کہ آپ مذکر اسم کو جو فاعل کے وزن پہ ہوگا اس سے آپ پھیر کے کس وزن پہ لے کر آ جائیں گے؟ فعل کے وزن پہ لے کر آ جائیں گے۔ یعنی جس بندے کا نام آپ دیکھیں گے معرفہ میں سے اگر اس کا وزن نام کا کیا مان رہا ہے جی؟ فاعل کے وزن پہ ہے، تو آپ اگر اس کو چینج کرتے ہیں اور اس کا وزن فعل کے وزن پہ لے آتے ہیں تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ غیر منصرف بن جائے گا۔ جیسے عامر ہے تو عامر کا اگر آپ وزن عمر کر دیں تو عمر پھر کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہو جائے گا۔ ثاقب ہے، وزن ثقب کر دیں اس طریقے سے۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ معدول ان وزن فاعل ہے، کہ فاعل کے وزن سے تبدیل ہوا اور فعل کے وزن کے اوپر کیا آ گیا۔ جیسے عمر ہے جو عامر سے تبدیل شدہ ہے، ظفر ظافر سے، زحل زاحل سے، اور جمعہ کس سے؟ جامع سے۔ یہ سارے بندوں کا کیا نام ہے؟ علم ہے۔ وثانی فعال، دوسرا وزن فعال ہے، اور یہ کہاں پہ استعمال ہوگا؟ مؤنث میں استعمال ہوگا، اور یہ کس سے تبدیل ہوگا؟ فاعلت ان سے کیا تبدیل ہوگا؟ جیسے حزام حازمت ان سے تبدیل شدہ ہے، قاتمت ان سے قطام، راقشت ان سے رقاش ہے۔ وذالک فی لغت تمیم خاصتا، اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ فقط تمیم کی لغت میں ایسا ہوتا ہے، یعنی تمیم والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فعال کا وزن ہے، حزام کا وزن ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے جی؟ غیر منصرف ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ فاعل واقع ہوگا تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حزاموں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ مفعول واقع ہوتا ہے تو حزامہ پڑھیں گے، مجرور واقع ہوتا ہے تو پھر بھی کیا؟ حزامہ پڑھیں گے۔ فاما الحجازیون، لیکن حجازی کیا کرتے ہیں فاعل کے وزن میں؟ فیبنونہ علی الکسر، وہ اسے کیا کرتے ہیں؟ مبنی علی الکسر کرتے ہیں۔ جیسے کہ مبنی کی بحث میں حزامے کی مثال کیا ہے؟ گزری تھی کہ وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اشعار پیش کیے اہل حجاز والوں نے کہ ان اشعار کے اندر وزن ہی تبھی بنتا ہے کہ جب حزامے آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حزامے کا وزن اگر آپ بنا رہے ہیں تو مبنی علی الکسر آپ اسے کریں گے۔ مبنی علی الکسر کا مطلب کیا ہے کہ پھر غیر منصرف نہیں ہے۔ اگر یہ غیر منصرف ہوتا تو فاعل بننے کی بنیاد پہ حزاموں کیا پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے ان اشعار کے ذریعے سے کن کو رد کیا تھا؟ یہ جو تھے تمیم والے، بنی تمیم والے، ان کو کیا کیا تھا؟ رد کیا تھا۔ یعنی ہم یوں کریں بات کہ یہ جو فعال کا وزن استعمال ہوتا ہے معدول میں، کہ اصل میں جو ہے وہ فاعل نام آئیں گے خواتین کے، ہم ان کو کیا رکھیں گے جی؟ غیر منصرف والا اعراب دیں گے۔ جبکہ جو حجازی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ عام جو ہے وہ اسم کی طرح چلے گا، غیر منصرف والا اس کو اعراب نہیں ملے گا۔ اور حجازی جو ہے وہ اشعار کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں جو حجازیوں کے کیا حق میں ہے۔ مثال طور پر یہ جو پہلا شعر ہے، اطارقۃ تدلل تدللہا، اطارقۃ تدللہا قطام رضینا بالتحیت والسلام، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ قطام شاہد مثال ہے اور سلام، کہ قافیہ کے مطابق قطام پڑھنا کیا ہے؟ بہتر ہے، اور قطام جب پڑھا تو آپ نے اسے کیا پڑھا جی؟ مبنی علی الکسر پڑھا، حالانکہ یہاں پہ قطام واقع ہو رہا ہے طارقۃ کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ طارقۃ یہ وصف ہے جو کہ مبتدا واقع ہو رہا ہے اور اس کا فاعل کیا ہے؟ قطام ہے۔ یعنی سیدھی عبارت کیا تھی؟ طارقۃ قطام تدللہا، کہ قطام نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اپنے تدلل کو، ٹھیک ہے۔ تدلل کسے کہتے ہیں جی؟ تدلل کو چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں کہ خاتون جب اظہار کرے کہ وہ مخالف ہے، ٹھیک ہے، جب کہ وہ مخالفت نہ کر رہی ہو، ٹھیک ہے، اظہار کرے کہ میں مخالف ہوں، میں یہ کام نہیں چاہتی، جب حقیقت میں کیا ایسا نہ ہو۔ تو اس نے کیا کہا کہ قطام جو خاتون ہے اس نے یہ جو تدلل ہے نا اس کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کسی کے مخالف ہوگی تو حقیقت میں مخالف ہوگی، یہ نہیں ہے کہ اوپر اوپر سے مخالف ہے اور اندر سے کیا ہے؟ راضی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا قطامے نے اپنے تدلل کو چھوڑ دیا
کہ وہ جو مخالفت کا اظہار کرنا ہے اس کو چھوڑ دیا. رضینا ہم راضی ہو گئے ہیں تحیت اور سلام کے اوپر. واضح. تو اس شعر سے بنو حجاز والے کیسے استدلال کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اگر قطع میں بنو تمیم کے مطابق غیر منصرف ہوتا تو اسے کیا پڑھا جاتا؟ اطارکتن قطامو پڑھا جاتا. قطامو. ٹھیک ہے. جبکہ قطامو نہیں پڑھا گیا, قطامو پڑھا گیا. اور دوسرا شعر بھی ایسے ہے جو شروع میں گزرا تھا کہ اذا قالت حزام فصدقوها فان القول ما قالت حزام. ٹھیک ہے. دو جگہ پہ حزام آیا, قالت حزام قالت حزام. بنو تمیم والے ہوتے تو قالت حزامو ہوتا. ٹھیک ہے. جبکہ حزام پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مبنی للکسر ہے, اس کا کوئی مورب سے لینا دینا ہی نہیں ہے, کیونکہ مورب بنے گا تو پھر یہ بحث آئے گی نا کہ اعراب اس کا منصرف والا ہے یا غیر منصرف والا ہے. تو حجازی تو سیدھا اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ مبنی للکسر بنا دیتے ہیں. اچھا. فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ رَاءً, اگر جو مؤنث کا جو نام ہے, ٹھیک ہے, فعالے کے وزن پہ, اگر اس کے آخر پہ را آتی ہو, جیسے سفارے یہ ایک خاص پانی کا نام ہے, ہزارے کیا ہے ایک کوکب ایک ستارے کا نام ہے, وبارے کیا ہے ایک قبیلہ کا نام ہے. تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ حجازی جو ہے فَأَكْثَرُهُمْ يُوَافِقُ الْحِجَازِينَ, حجازی تو اپنے نظریے کے اوپر باقی ہیں, وہ اس کو بھی کیا مبنی للکسر کہتے ہیں. لیکن ان اسماء میں آ کے جو اکثرہم, جو بنی تمیم کی اکثریت ہے, وہ کیا ہے یوافق الحجازیین, وہ حجازیوں کے کیا ہو جاتی ہے؟ ساتھ ہو جاتی ہے, موافق ہو جاتی ہے. کس نظریہ میں حجازیوں کے؟ علی بنائہ علی الکسر, کہ وہ اس اسم کو بنا کرتے تھے کس کے اوپر؟ کسر کے اوپر, مبنی للکسر. جیسے قطامے میں ہے, تو قطامے اور سفارے میں حجازی کیا کر رہے ہیں؟ مبنی للکسر کر رہے ہیں. لیکن قطامے میں سارے بنی تمیم والے خلاف حجازیوں کے, اور سفارے وغیرہ میں آ کے بنی تمیم کی اکثریت کس کے ساتھ مل گئی؟ حجازیوں کے ساتھ مل گئی. یعنی انہوں نے بھی اس کے غیر منصرف ہونے کا انکار کر دیا, بلکہ اس کو کیا بنا لیا؟ مبنی علی الکسر بنا لیا. ومنہم, اور کچھ ان میں سے بنو تمیم میں سے ایسے بھی رہ گئے کہ من لا یوافقہم, کہ جو حجازیوں کے موافق نہیں تھے, بل یلتزم الاعراب ومن اثر, بلکہ وہ اس کو اعراب ہی کہتے تھے, مورب ہی کہتے تھے. اور مورب کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے تھے؟ منع صرف کے وہ قائل تھے کہ اعراب مورب ہوگا لیکن وہ کیا ہے؟ منع صرف کے کیا وہ قائل ہے, ممنوع صرف والا ہوگا. تو یہاں پہ جو ہے وہ بنو تمیم اور بنی حجازی کے اختلاف کی بحث جب شروع ہو گئی تو اب مصنف نے کچھ اور بھی ان کے کیا اختلافات کو یہاں پہ ذکر کیا. کہتے ہیں کہ وہ مما اختلف فیہ التمیمیون ایضا, کہ تمیمیوں کا جو آپس میں اختلاف ہے ان میں سے ایک کلمہ کیا ہے؟ امسو بھی ہے. یعنی یہ مبنی للضم ہے, یہ مبنی للضم نہیں ہے, اس کے اوپر بحث ہے. لیکن کون سا امسا؟ الذی ارید بہ الیوم الذی قبل یومک, کہ جس سے وہ فقط دن مراد لیا جائے کہ جو آج سے پہلے والا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایک امس معین دن ہے, ٹھیک ہے, گزرا ہوا دن, ٹھیک ہے. وہ والا کل نہیں کہ جو آپ کہیں کہ ماضی میں, ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ کل کے حالات اس بندے کے ایسے تھے, ٹھیک ہے, اور آج اس کے دیکھیں کیسے حالات ہو گئے. اب وہاں پہ کل کے حالات سے یہ مراد نہیں ہے کہ کل جو ایک دن پہلے والا ہے اس کے حالات, بلکہ کل یہاں پہ کیا ہے؟ مطلق استعمال کیے. کل سے کیا مراد؟ یعنی ماضی کے حالات, کوئی بھی دن ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا ہو گئے؟ تو یہاں پہ پھر یہ جو کل ہے نا امسو, یہ پھر معرفہ نہیں ہوگا, یہ نکرہ ٹائپ ہو جائے گا نا, کلی طور پہ دنوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب آپ امسو کہیں کہ نہیں اب کل سے میری مراد کیا ہے؟ آج سے پہلے والا دن مراد ہے, وہ دن معین ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ الامسو کی طرح ہے. اس کے اوپر آپ نے الف لام لگا دیا اور اسے کیا کر دیا؟ آپ نے معین کر دیا. تو سارے کا سارا اختلاف اسی امسو میں ہے کہ جو معین دن کے لیے ہوتا ہے, کہ جب یہ معین دن کے لیے ہے تو یہ الف لام الامسو کی طرح ہو گیا. جب یہ الامسو کی طرح معین ہو گیا تو اگرچہ الف لام آپ اس کے اوپر نہیں لگا رہے, لیکن مراد تو آپ کی وہی ہے نا, الامسو جو گزشتہ کل ہے. جب مراد وہی ہے تو گویا کہ یہ الف لام والا جو الامسو ہے نا اس سے پھر کے آیا ہے, اس سے کیا ہے؟ تبدیل شدہ ہے, اور آپ نے الف لام کو ہٹا دیا شارٹ کٹ میں کر کے, یعنی تبدیلی کی لفظ میں, لیکن معنی کیا رہا؟ باقی رہا. اسے عدل کہتے ہیں نا, کہ معنی کے اندر تبدیلی نہیں کی آپ نے, معنی تو معین ہی ہے. الامسو کا جو معنی تھا وہی معنی آپ نے کس کا لیا؟ امسو کو لیا, لیکن الف لام کیا ہے؟ آپ نے ہٹا کے کیا تبدیلی کر دی. اسی کے اندر کیا اختلاف ہے؟ تو فاکثرہم, یہاں پہ جو بنی تمیم کی اکثریت ہے, یمنعہ من الصرف, وہ اس سے کیا ہے؟ من من الصرف قرار دیتی ہے. لیکن کہاں پہ؟ تینوں جگہوں پہ نہیں, فقط ایک خاص موضع پہ. ان کان فی موضع رفع, اگر یہ رفع کے مقام پہ ہو, یعنی ہم سے اگر فاعل واقع ہو رہا ہو تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مبنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہے.
وہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اللہ انہ معدول عن الام سے، کیونکہ ام سے مراد آپ نے فقط پہلے والا دن مراد لیا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ کس سے پھر کے آیا ہے؟ الام سے، الف لام والا جو الام سے اس سے پھر کے آیا ہے۔ فیقول، پس وہ یوں کہتے ہیں مضا امسو بما فیہ، کہ کل گزر گیا جو کچھ اس میں تھا وہ گزر گیا کل۔ تو امسو کو یہاں پہ انہوں نے کیا پڑھا جی؟ مبنی لازم نہیں کہتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ کہ اس کو فاعل بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مضا جو ہے وہ فعل، امسو اس کا فاعل ہے، اور علامت رفع ہی الضمۃ، یوں کہتے ہیں کہ علامت رفع کیا ہے؟ اس کا ضمہ ہے۔ مبنی ہو تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، علامت رفع مبنی میں کیا ہوتی ہے؟ علامت رفع ہوتی نہیں ہے، آپ فقط کہتے ہیں کہ محلن کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ امسو فی محل رفع، مبنی میں یوں کہہ دیتے ہیں نا، فی محل رفع۔ تو موضع رفع میں اگر یہ آئے رفع کے مقام پہ، تو وہ اسے موضع رفع میں یہ نہیں کہتے کہ یہ رفع کے مقام پہ ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے جی، مرفوع ہے، اور اس کا اعراب رفع کون سے ملا ہے اس کو؟ ضمہ، وہ اعراب غیر منصرف اس کو ملا ہے۔ وَيَبْنِيهِ عَلَى الْكَسْرِ فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ، اور اگر یہ نصب اور جر والے مقام پہ ہے تو پھر وہ اسے کیا کر دیتے ہیں؟ مبنی علی الکسر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ علی انہ متضمن معنی الف واللام، وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی الف لام والے معنی کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مراد ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس امسے سے ہماری مراد کیا ہے؟ کل والا کیا ہے؟ دن ہے، جس کے اوپر کیا ہے؟ الف لام ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پہ من میں صرف نہیں کرتے بلکہ مبنی علی الکسر کر دیتے ہیں۔ فیقول، پس وہ کہتے ہیں اعتکفت امسے کہتے ہیں، اعتکفت امسا اصل میں ہونا چاہیے نا، مفعول اگر بنے تو امسا ہونا چاہیے، لیکن وہ یہاں پہ مبنی علی الکسر کہتے ہیں کہ میں کل جو ہے وہ اعتکاف بیٹھا۔ ما رأیت مز، مز کیا ہے؟ جر دیتے ہیں نا، مز امسن نہیں پڑھا، مز امسے پڑھا انہوں نے، مبنی علی الکسر کیا۔ وبعضهم، اور بعض بنی تمیم کیا ہے؟ یعربہ، اس کو اعراب دیتے ہیں کون سا؟ مالا ینصرف، کے اعراب اس کا غیر منصرف رہے گا مطلقاً۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ چاہے یہ رفع کے مقام پہ ہو، چاہے یہ نصب اور جر کے مقام پہ ہو، ہر جگہ پہ کیا ہے؟ اس کا اعراب کون سا رہے گا؟ غیر منصرف والا رہے گا۔ یعنی اسی مثال میں کیسے پڑھیں گے؟ اعتکاف میں امسا جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، وقت ذکر تو ذالک فی صدر ھذا الشرح، وہ شروع میں کیا مصنف نے کہا کہ اس کا میں نے ذکر کیا تھا وہاں پہ۔ اسی طریقے سے جو لفظ سحر ہے، ٹھیک ہے، سحر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سحری کے ٹائم میں ہوگا، سحری کے ٹائم دیکھ لیں، اس کا سحری کے ٹائم میں ہوگا، آگے پیچھے نہ ہو جائے، موبائل رکھا ہوا نجیناہم بسحر، مثال السحرات جئتك يوم الجمعة سحرا، تو یہ وہی جو ہے وہ سحری کا جو ہے وہ ٹائم ہے سحر۔ تو سحرن پڑھیں گے، سحرا پڑھیں گے، کیا اس ٹائم کو پڑھیں گے؟ ہے تو ظرفی۔ کہتے ہیں کہ فجمیع العرب تمنعہ من الصرف، تمام کے تمام جو عرب ہیں، چاہے بنو تمیم والے ہوں یا بنو حجاز والے ہوں، سارے اسے کیا قرار دیتے ہیں؟ ممنوع من الصرف قرار دیتے ہیں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے کہ احدما یکون ظرفا، کہ یہ ظرف زمان کے طور پہ استعمال ہو، وہ ٹائم کے طور پہ استعمال کیا جائے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری کیا ہے کہ ان یکون من یوم معین، کہ جو سحری کا ٹائم ہے یہ خاص معین دن کا ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ مطلقاً کہیں کہ سحری کے ٹائم آ جانا، کسی بھی دن سحری کے ٹائم، ایسا نہیں، معین دن کا کیا ہے؟ سحری کے ٹائم ہو، یوم جمعہ یوں لگا کے کا قول کا، جیسے یہ آپ کا قول ہے کہ جئتو کا یوم الجمعہ سحر، سحرا آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، کہ میں جو ہے وہ جمعہ کے دن آیا، کس ٹائم پہ؟ سحری کے ٹائم پہ آیا، یہ کیا دو ظرف اس کے بن جائیں گے۔ لأنه حينئذ معدول عن السحر، یہاں پہ وہ من میں نصر پہ سے کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معدول ہو کے آیا ہے اسار سے، الف لام والے اسار سے معدول ہو کے آیا ہے، تو لہٰذا سے سحرن نہیں پڑھ سکتے، سحرن نہیں پڑھ سکتے، سحرا ہی پڑھیں گے۔ کما قدر تمیمین امسے معدول عن الامسے، جیسا کہ تمیمی امسے میں کہتے تھے کہ یہ الامسے سے کیا معدول ہو کے آیا ہے۔
فَإِنْ كَانَ سحر غیر یوم معین، اگر سحر جو ہے وہ یوم معین کا غیر ہو، ٹھیک ہے، یوم معین نہ ہو، کسی معین دن کا نہ ہو، تو پھر یہ کیا منصرف ہو جائے گا، پھر تنوین جر وغیرہ سب کچھ آئے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ قول ہے کہ نجیناہم بسحر، کہ ہم نے انہیں نجات دی سحری کے ٹائم پہ. اب وہاں پہ دن کیا معین نہیں کیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، اگرچہ دن واقع میں معین ہوگا لیکن کلام کے اندر کیا معین نہیں کیا. کلام کے اندر جب معین نہیں کیا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، غیر منصرف ہو جائے گا، منصرف ہو جائے گا، معذرت، پھر یہ کیا منصرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں اتنا کافی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.